بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین زنگی کا ہیبت ناک خواب اور سلطان نور الدین زنگی کی مدینہ آمد۔ سلطان نور الدین زنگی کون تھے اور سلطان نور الدین زنگی نے ایسا کیا خواب دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں کیا فرمایا؟ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی راتوں رات مدینہ تشریف لائے۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل نمل ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سلطان نور الدین زنگی ایک عادل بادشاہ تھا، متقی شخص تھا اور بہت زیادہ وظائف کرتا تھا اور رات کا بہت سا حصہ تہجد اور وظائف میں گزارتا۔ یہ 557 ہجری کی ایک رات کی بات ہے۔ 557 ہجری ایک شب تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی سو گئے تو سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کیری آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نوافل پڑھ کر دوبارہ لیٹے تو نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ آنکھ لگ گئی اور یہی خواب پھر دیکھا۔ پھر جاگے، وضو کر کے نوافل پڑھے، پھر لیٹے تو پھر ان کو آنکھ لگ گئی۔ تیسری مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دو سرخ رنگ والے دو شخص ہیں ان سے میری حفاظت فرماؤ۔ تو اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی اٹھ گئے۔ اب نیند کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ فوراً رات ہی کو اپنے وزیر کو بلایا جس کا نام جمال الدین تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور صالح شخص تھا۔ اسے سارا قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا اب دیر کی گنجائش نہیں ہے، فوراً مدینہ طیبہ چلتے ہیں، اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے۔ بادشاہ نے فوراً رات ہی کو تیاری کی اور 20 مخصوص خدام کو ساتھ لے کر بہت تیز دوڑنے والی اونٹنیوں پر بہت سا سامان اور مال و متاع بھی لدوا کر مدینہ طیبہ کا روانہ ہو گئے اور دن رات چلتے رہے اور 16 دن کے بعد مصر سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ طیبہ سے باہر غسل کیا اور نہایت ادب و احترام سے مسجد شریف سے داخل ہوئے اور روضہ جنت میں 2 رکعت نفل پڑھے اور نہایت متفکر بیٹھے سوچتے رہے کہ کیا کریں۔ جب اہل مدینہ جمع ہوئے تو وزیر نے اعلان کیا کہ سلطان زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ پر بخشش و اموال بھی تقسیم ہوں گے اور بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ اس میں سارے اہل مدینہ کو مدعو کیا گیا ہے۔ بادشاہ کے حکم سے سارے لوگ حاضر ہوئے، خیرات شروع کی۔ بادشاہ اطاعت کے وقت بہت گہری نظروں سے لوگوں کو دیکھتے رہے۔ سب اہل مدینہ یکے بعد دیگرے آ کر عطائیں لے کر چلے گئے مگر وہ 2 سرخ رنگ کے شخص جو کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے تھے وہ نظر نہ آئے۔ سلطان نے دریافت کیا کہ کیا تمہارا کوئی آدمی باقی تو نہیں رہ گیا جس نے اب تک خیرات نہ لی ہو؟ لوگوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں رہا۔ سلطان نے کہا اچھی طرح سے غور کرو اور سوچ کر بتاؤ کہ کوئی محروم نہ رہ جائے۔ لوگوں نے بہت غور و خوض کیا اور بار بار کہنے پر لوگوں نے کہا کہ 2 نیک مرد ہیں، متقی اور پرہیزگار بزرگ ہیں، وہ کسی کی چیز نہیں لیتے، خود بہت صدقہ و خیرات اہل مدینہ پر کرتے رہتے ہیں اور سب سے الگ تھلگ رہتے ہیں، گوشہ نشین آدمی ہیں۔ سلطان یہ سن کر بہت خوش ہوا، پھر حکم دیا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں لائے گئے۔ سلطان نے ان کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا کہ یہی 2 شخص تھے جن کو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ وہی مردود ہیں جو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا حج کرنے کے لیے آئے ہیں اور حج سے فراغت پر زیارت نبوی کے لیے حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں قیام کر لیا۔ سلطان نے کہا سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور کس ارادے سے آئے ہو؟
وہ اپنی ہی بات کہتے رہے۔ پھر بادشاہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کہاں ٹھہرے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ اقدس کے قریب ہی ایک رباط، ایک سرائے ہے، اس میں ان کا قیام ہے۔ بادشاہ نے ان کو تو وہیں پر رکنے کا حکم دیا اور خود ان کی رہائش گاہ پر گیا۔ وہاں جا کر بہت تجسس کیا۔ وہاں بہت سا سامان، قرآن پاک، واعظ کی کتابیں پائی گئیں، لیکن کوئی قابل اعتراض چیز نہ ملی جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہوتی۔ بادشاہ بہت پریشان اور متفکر تھا۔ اہل مدینہ بہت کثرت سے سفارش کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور روزہ اطہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کو جاتے ہیں، ہفتے کو مسجد قباء کی زیارت کرتے ہیں، سائلوں کا سوال رد نہیں کرتے۔ یہ قید کے سال میں اہل مدینہ کے ساتھ انتہائی ہمدردی اور غم گساری سے پیش آئے۔ بادشاہ یہ حالات سن کر تعجب کرتے تھے اور ادھر ادھر پریشان پھر رہے تھے کہ اچانک انہیں خیال آیا کہ ان کے مسلح کو جو ایک بوریے پر بچھا ہوا تھا اٹھایا تو اس کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا۔ اس کو اٹھایا، اس کے نیچے سے ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر اطہر کے قریب پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو غصے میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کر دیا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ اس پر انہوں نے بتایا، بادشاہ نے ہمیں بہت سا مال دیا ہے اور ہم کو ان کے ساتھ انہی کے بیس میں بھیجا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو نکال کر لے جائیں۔ وہ دونوں رات کو اس جگہ کو کھودا کرتے اور جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کی 2 مشکوں میں بھر کر صبح سویرے جنت البقیع میں ڈال دیتے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ جنت البقیع زیارت اور دعا کو جاتے ہیں۔ جب یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تھے تو آسمان میں گرج پیدا ہوئی، بجلی چمکی، عظیم الشان زلزلہ آیا کہ پہاڑ جڑ سے اکھڑنے لگے۔ اسی رات میں سلطان نور الدین زنگی بھی پہنچ آیا تھا۔ جب ان دونوں مردودوں نے اعتراف کیا کہ ان کے حالات تمام لوگوں پر اس وقت ظاہر ہو گئے، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عنایت دیکھی۔ بادشاہ اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خدمت کے لیے مجھے یعنی سلطان نور الدین زنگی کو منتخب کیا، تو اس پر سلطان نور الدین زنگی بہت رویا، پھر ان کی گردن زنی شروع کر دی، وہاں پر ہی ان کو قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی تک پہنچ گئی، اس میں رانگ یا سیسا پگھلا کر بھروایا تاکہ آئندہ کوئی مردود ایسا کام نہ کر سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان مردودوں کو قتل کر کے شام کے وقت آگ میں جلا دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ دوستو، اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی جائے گی اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ حافظ۔